انجینئرنگ کی فیلڈ خاص طور پہ اس میں کیا اتنا اس وقت بھی پوٹینشیل ہے؟ کے پی گورنمنٹ نے ابھی اپنے اسٹیٹس ریلیز کیے کہ پچھلے 3 سالوں میں جو اپلیکیشنس ہیں فار انجینئرنگ دے ہیو شرنک بائی 76%. اب تو گورنمنٹ یونیورسٹیز کو پاس جتنے سیٹس ہیں اتنے اپلیکینٹس نہیں ہیں بعض ٹیکنالوجیز میں. انجینئرنگ کاؤنسل کا کیا ڈومین ہے، کیا رول ہے، کیا کر سکتی؟ بعض انجینئرس کے ذہن میں شاید یہ ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کا سپورٹڈ پینل اگر انجینئرنگ کاؤنسل میں آ جائے تو انجینئرس کا کوئی فائدہ کروائیں گے وہ. حالانکہ ایگزیکٹلی دی اپوزٹ ہیپنس. انجینئرنگ کی تقریباً 1 درجن منسٹریز ہیں اور کسی کا بھی ہیڈ انجینئر نہیں ہے. تھوڑے سے انجینئرز گریجویٹ ہوتے ہیں نا ہر سال، تو وہ ان کے لیے نوکری بھی نہیں ہے. آپ اگر الیکٹ ہو گئے چیئرمین جی تو آپ کیا ایسی مطلب آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ 14,000 ارب روپے کے پروجیکٹس میں پاکستانی انجینئرز لگے ہو تو کیا آج بے روزگاری اس طرح ہوتی جو ہے؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسد اعجاز پوڈ کاسٹ. اور آج میرے ساتھ میرے گیسٹ ہیں کاظم منصور صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی الحمدللہ. کاظم منصور صاحب پاکستان انجینئرز فورم جو کہ انجینئرز کی ایک ایکٹیو آرگنائزیشن ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور ابھی جو نیئر فیوچر کے اندر پاکستان انجینئرنگ کونسل کے الیکشنز آ رہے ہیں اس میں ایز چیئرمین کے کینڈیڈیٹ کاظم منصور صاحب اس الیکشن کو لڑ بھی رہے ہیں. تو کاظم صاحب، اس ڈسکشن پہ آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اپنی لائف جرنی اور اس وقت جو آپ کی پروفیشنل جرنی ہے، پروفیشنل کام ہے، وہ تھوڑا سا جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میرے والد صاحب جو ہیں وہ گورنمنٹ سروس میں تھے، تو ان کی پوسٹنگ پورے پاکستان میں ہوتی رہتی تھی. تو ان کی پوسٹنگ جب بھاولپور میں تھی تو میں پیدا ہوا، اور اس کے بعد وہ مختلف چھوٹے ضلعوں میں سانگھڑ اور مظفر گڑھ اور اس طرح. تو جو ابتدائی تعلیم ہے وہ تھوڑی سی ڈس جوائنٹڈ ہے، مختلف جگہوں کے اوپر. ہاں. تو جب میں یعنی اسکول جانے کے قابل ہوا تو وہ پھر تھوڑے بڑے شہروں میں رہنے لگے. میرے بڑے بھائی بہن جو ہیں وہ بہت ہی چھوٹے شہروں میں جیسے سانگڑ وغیرہ میں. تو میری کچھ تعلیم لاہور، کچھ کراچی اور کچھ اسلام آباد کی ہے. تو فائنلی میں نے انٹر جو ہے وہ ڈی جے سائنس سے کیا، اور اس کے جس وقت میں نے انٹر کیا تو میرے والد صاحب کی پوسٹنگ اسلام آباد ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اب میرے الحمدللہ نمبر اچھے آئے تو میں مختلف آپشنز ہو گئے کہ این ای ڈی میں پڑھیں، کہ یو ای ٹی لاہور میں پڑھیں، کہ یو ای ٹی ٹیکسلا میں. تو میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ پی آئی اے میں تھے تو ان کی پوسٹنگ کراچی تھی، تو ہم نے پھر این ای ڈی یونیورسٹی کا انتخاب کیا. تو یہاں سے میں نے 1983 میں سول انجینئرنگ میں گریجویشن کی، اور اس کے بعد پھر میں امریکہ چلا گیا فار مائی ماسٹرس، اور امریکہ سے ماسٹرس کیا میں نے. تو ماسٹرز جو میں نے کیا وہ ایک اسپیشلائزیشن ہے سول انجینئرنگ کی، وہ کہلاتی ہے جیو ٹیکنیکل. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی آپ سمجھیے کہ جو زمین ہے اس کے اوپر جو اسٹرکچرز رکھے جاتے ہیں، تو زمین ہاؤ ڈز دا ارتھ بیہیو، یعنی کس طرح کے زمین پہ ہم کس طرح کا اسٹرکچر رکھیں. ٹھیک ہے. سمندر کے بیچ میں بھی آپ تاج محل بنا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کو اس حساب سے پراپر فاؤنڈیشن ڈیزائن کرنی ہے. تو وہ ہمارا جو ہے وہ بیسیکلی وہ فیلڈ ہے. تو پھر آپ نے امریکہ میں ہی پریکٹس کی یا اسٹارٹ میں نے امریکہ میں کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد میرے والد صاحب جو ہیں اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے کہا کہ میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ امریکہ مجھ سے پہلے گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے پی ایچ ڈی کی اور وہیں پڑھا رہے تھے یونیورسٹی آف ایریزونا میں. اس کے بعد میں گیا. تو ان دا مین ٹائم میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ابوالخیر مسرور، وہ اس کا بی ہو گیا یہاں جب میں نے وہاں کام وام شروع کیا. تو والد صاحب نے کہا اب ایک بھائی آئے گا تو یہ جائے گا. تو اچھا وہ بھائی تو ہمارے سیٹ تھے ماشاء اللہ، تو وہ مسرور جو ہے وہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ بھائی تم آؤ یار، تو پھر میں جا سکوں سبسٹیٹیوٹ. تو ہاں اچھا آئی ہیڈ دس یونیک اپارچونیٹی، مطلب کم لوگوں کو میرا خیال اس طرح کی ملتی ہوگی، کہ میں جب یونیورسٹی میں تھا تو ہمارا ایک پروفیسر ایک ریسرچ کر رہا تھا جو یو ایس نیوی فنڈڈ تھی. وہ ریسرچ یہ تھی کہ ان کی سب میرینز جو ہیں جب زمین پہ بیٹھتی ہیں تو وہ بعض دفعے اگر کلئی سوائل ہو تو وہ چپک سی جاتی ہیں. صحیح ہے.
اور اگر سینڈی سوائل ہو تو وہ آسانی سے وہی آپ نے بتایا ڈفرینٹ طرح کی. ہاں تو ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو وہ ایک ایسا انسٹرومنٹ چاہتے تھے کہ وہ لینڈ کرنے سے پہلے پھینکیں باہر اور ان کو پتہ لگ جائے کہ کس ٹائپ کی سوائل ہے. تو یہ ایک میرے پروفیسر کا ریسرچ موڈ تھا. تو اس نے مجھے اسسٹنٹ شپ آفر کی اور میں نے پھر اس میں کام کرنا شروع کر دیا. اچھا وہ تو زمانہ ظاہر ہے کہ مچ بفور 9/11 اور ایوری تھنگ واز ویری ریلیکسڈ. لیکن ایون دین وین وی یوز ٹو گو ٹو یو ایس نیوی انسٹالیشن تو ایک ہمیں بلہ پہنا دیا جاتا تھا جس پہ لکھا ہوتا تھا نان یو ایس سٹیزن, کہ اگر کوئی چیز آپ کو چھپانی ہے ان سے تو آپ چھپا لیں. اسٹیٹ سیکرٹ. تو بہت سے ہمارے پاس ڈاکومنٹس بھی یو ایس نیوی کے آتے تھے جس پہ لکھا ہوتا تھا اونلی فار یو ایس سٹیزن. خیر وہ ہم نے بڑے الحمد للہ بڑی اچھی ریسرچ کمپلیٹ کی اور اس کا فرسٹ فیز ہو گیا. تو میری ماسٹرز بھی کمپلیٹ ہو گئی اس کے تھیسس میں اور پھر پبلیکیشن وغیرہ. تو جو میرے پروفیسر تھا میں اپنا ریپ اپ کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ ڈیڈ یو سی جوزف. تو جوزف جو تھا وہ یو ایس نیوی کا بندہ تھا جو یونیورسٹی سے لیازا میں تھا. تو ہی واز لکنگ فار یو. تو میں نے کہا اچھا وہ کہاں پہ. ہی وانٹیڈ ٹو ٹیک یو آؤٹ فار لنچ. میں نے کہا اچھا بڑی زبردست ہے, چلو جوزف سے لنچ کھائیں. تو جوزف ملا, پھر اس نے کہا چلو کہاں لنچ پہ لے چلتا ہوں. تو اس نے کہا تمہارا کیا ارادہ ہے. میں نے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ پاکستان واپس جاؤں اور کام وام کروں وہاں پہ. تو اس نے کہا کہ تمہیں میں ایک پروپوزیشن دیتا ہوں. میں نے کہا بتائیں. تو اس نے کہا کہ تم یہیں کنٹینیو کرو پی ایچ ڈی تک, اور یہ جو پروجیکٹ ہے تمہارا یہ پی ایچ ڈی کے لیے کافی ہے, اور یو ایس نیوی فل فنڈ کرے گی تمہاری پی ایچ ڈی. اچھا. اور پی ایچ ڈی کے بعد تمہارا جو وہ انسٹرومنٹ ہے وہ تم پیٹنٹ بھی کرا سکو گے, اور وہ ایک بہت ظاہر ہے ہاں فیوچر کے لیے بہت زبردست ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب تمہاری پی ایچ ڈی ہو جائے گی تو یو ایس نیوی میں اس کا آفس آف اوشنوگرافی ہے, اس میں تمہارے لیے ہمارے ایک چیئر بھی ہوگی. اچھا. اور ان دا مین ٹائم یو نو آئی نیور لائک یو ویئرنگ دیٹ بیج. تو ہمارے پاس جو ہے وہ نان یو ایس سٹیزن والا, تو ہمارے پاس اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم یو ایس کی سٹیزن شپ کو بہت فاسٹ ٹریک کر دیں اگر کوئی آدمی ہمیں ایسی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو دیٹ ول بی فاسٹ ٹریکڈ. اینڈ آپ نے پھر کیا ڈیسیژن لیا؟ اب اس نے یہ سب مجھے بتایا لنچ کے دوران. آخر میں پوچھتا ہے کہ تم پاکستان جا کے کرتے کیا ویسے. تو میں نے کہا جاب کرتا کوئی. تو کہنے لگا کتنے پیسے ملتے. تو میں نے حساب لگایا, میں نے کہا $300-400 شاید مل جاتے. تو کہنے لگا تم پاگل ہو, میں تمہیں $1,000 جو ہے وہ اسسٹنٹ شپ پڑھنے کے دے رہا ہوں, پی ایچ ڈی کروا رہا ہوں, جاب ہے, اور تم $300-400 کی جاب کے لیے پاکستان واپس چلے جاؤ گے. تو میں نے کہا اچھا مجھے تم تھوڑا سوچنے کا موقع دو. ہاں تھنک اباؤٹ. اب میں واپس آیا اور میرے کوئی 8-10-12 بیچ میٹس آلریڈی یو ایس میں تھے. میں نے سب کو فون کیا کہ بھائی یہ اس طرح کی بات ہے, اور سب نے کہا پاگل دوسری دفعہ سوچنا بھی نہیں, فوراً جا گریب اٹ. ٹھیک ہے. اچھا میں نے پھر والدین کو فون کیا. تو میرے والد صاحب نے مجھے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے سنائی, اور اس آیت کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنا رہا ہے بندوں کو, تو اس میں باغات ہیں اور جانور اور مویشی ہیں اور یہ ہیں, اور آخری جو اس کا تھا بنی شہودہ, یعنی بیٹے وہ جو کہ آنکھوں کے سامنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نعمتوں میں بیٹے, صرف بیٹوں پہ کوالیفائی نہیں کیا, بلکہ کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ بیٹے جو نظروں کے سامنے. تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے اس نعمت سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہو. تو دیٹ میڈ دا ڈیسیشن فار می. تو میں نے پھر ان سے کہا کہ اچھا میں تھوڑا ایک پروفیسر کا ساتھ کچھ کنسلٹنگ کر رہا ہوں, تو میں پھر یہ ختم کر کے آؤں گا. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. پھر میں گیا اپنے جوزف صاحب کے پاس. تو اس نے کہا جو کہتے تھے اس کو, میں نے جو سے کہا یار وہ میرے والد صاحب بلا رہے ہیں, تو میں سوچتا ہوں کہ میں
I didn't burn my boats all long. میں نے ان سے کہا کہ ایسا ہے کہ تم میری جو ہے نا اس کو اگر 1 سال کے لیے ڈیلے کر دو تو پھر میں واپس آ کے وہ سارے کام کر کے آ جاؤں گا. تو اس نے کہا ہاں دیر از نو پرابلم, کیونکہ ہم کوئی نیا آدمی لیں گے تو وہ تو اس کو 2 سال تو سکھانے میں لگے گا, تو ول ہولڈ اٹ فار یو فار 1 year. تو پھر پروفیسر نے کہا کہ ہم تمہیں 1 سال بعد کے ایڈمیشن دے دیں گے اس میں PhD میں, اور پھر تم آ جانا. اور خیر وہ دیٹ واز بیک اپ پلان. واپس آیا میں تو ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی بہت فوراً گیا, اور اس نے کہا کہ اچھا میں ماسٹرس کر کے آؤں گا اور پھر تم کو اگر جانا ہو تو چلے جانا. لیکن وہ پھر والد صاحب کے وہ جو تھا ان کا جو جملہ تھا بار بار وہ رہا میرے نظروں میں. تو پھر آپ نے پاکستان آ کے اسی فیلڈ کے اندر؟ جی ہاں, میں نے اسی فیلڈ کے اندر کام شروع کیا اور کنسلٹنٹس کے ساتھ تھوڑا کیا, اور پھر 1992 کے دسمبر میں نے اپنی کمپنی اسٹیبلش کر لی جو الحمدللہ ابھی تک ہے, اور اس کا نام سوائل میٹ انجینئرز ہے. اور اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ پاکستان کے بے شمار جو مائل سٹون پروجیکٹس ہیں, مثلاً گوادر پورٹ ہے, یا کوہاٹ ٹنل ہے, یا انڈس ہائی وے ہے, یا کراکرم ہائی وے ہے, یا یہاں کے 50 منزلہ بلڈنگیں ہیں جو کراچی میں بننے جا رہی ہیں, یا LNG ٹرمینل, اسپورٹس, یعنی ٹوٹل میں اب تک 1993 سے اگر ہم دیکھیں 30-31 سال میں, تو میں نے الحمدللہ 3000 سے زیادہ پروجیکٹس کیے. 3000 سے زیادہ پروجیکٹس ماشاءاللہ. تو اور انکلوڈنگ آل دیز, سب سے جو ہمارا بڑا پروجیکٹ تھا وہ ریکو ڈک کا جو کاپر اینڈ گولڈ مائن کا تھا. دیٹ واز دا لارجسٹ پروجیکٹ ان جیو ٹیکنیکل وائز ان دا ہسٹری آف پاکستان. صحیح. تو وہ بھی ہم نے الحمدللہ کیا. چلے ماشاءاللہ. تو کوئی ریگریٹ نہیں رہی زندگی میں وہاں سے واپس آنے کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ڈیسیجن ہو گیا, اچھا ڈیسیجن تھا جو اللہ تعالیٰ نے کرایا وہ اچھا کرایا. اور اس کی جو بیسس بنی وہ میرے والد صاحب کی وہ بنی ہے شہودہ والی جو وہ تھی وہ رہی. اچھا لیکن جو ٹائم آپ بتا رہے ہیں نا, وہ ٹائم تو ایک ایسا ہے جو ہمارے ذہن میں ہے کہ پاکستان ایک پروگریسنگ اکانومی تھا. اس وقت کرنٹلی اگر ہم دیکھیں تو انجینئرنگ کی فیلڈ خاص طور پہ, اس میں کیا اتنا اس وقت بھی پوٹینشیل ہے کہ کوئی بندہ ماسٹرز کر کے یا بیچلرز کر کے کوئی اچھی جاب یا اچھی فیلڈ میں یہاں پہ اپنا کیریئر شروع کر سکے؟ دیکھیے وہ تو ضرور ہے. ٹھیک ہے. بات ساری یہ ہے کہ اوور نائٹ چیزیں نہیں ہوتی. اچھا اب میں اپنے بیٹے کے متعلق آپ کو بتاؤں, وہ امریکہ میں ہے ابھی تک, اور جیسے ہی اس نے جاب شروع کی تو اگلے دن جا کے اس نے کچھ ہی دن بعد جا کے اس نے BMW کی گاڑی خرید لی. صحیح ہے. تو وہ لیز پہ مل جاتی ہے وہاں, اور اف یو آر ڈوئنگ گڈ یو کین ڈو اٹ. تو میں ساری زندگی 30 سال میں وہ نہیں خرید سکا. تو یہ فرق تو ہے اور رہے گا. ظاہر ہے یہ وہی والا فرق ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے تھے کہ $200-300 اور $1000 ٹو اسٹارٹ وتھ. ہاں, ٹو اسٹارٹ وتھ فار ٹریننگ پرپز. بالکل. اینڈ دین آف کورس several $1000. بالکل. تو وہ جو ہے وہ تو فرق تو ہے. ٹھیک ہے. لیکن if you are ready to sacrifice a little for your country and for your parents and for یہاں کے ماحول, تو اس کے حساب سے اگر آپ تیار ہیں تو ابھی بھی اپارچونیٹی ہے. یہ ضرور ہے کہ اپارچونیٹیز جو ہیں وہ شرنک کر گئی ہیں. بالکل. اچھا, ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ شرنک کی ہے اس میں ہم ہی لوگوں کا یعنی قصور ہے, اور اسپیشلی انجینئرس, کہ انجینئرنگ کا پروفیشن جو آج کل اتنا بے توقیر ہے. مطلب میں آپ کو اسٹیٹس تھوڑی سی بتاؤں کہ KP گورنمنٹ نے ابھی اپنے اسٹیٹس ریلیز کیے کہ پچھلے 3 سالوں میں جو اپلیکیشنس ہیں فار انجینئرنگ, جو کالجز اینڈ یونیورسٹیز, دے ہیو شرنک بائی 76%. 76%؟ جی, یعنی کہ اگر 4 سال پہلے 100 لوگ اپلائی کرتے تھے تو اب صرف 24 لوگ اپلائی کر رہے ہیں.
تو مطلب دس از اے ویری سوری اسٹیٹ آف افیئرز. ظاہر ہے بہت ساری یونیورسٹیز نے تو فیکلٹیز کم کر دی ہیں اپنے بہت سے. یعنی پہلے تو یہ تھا کہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز تھیں وہ ہٹ ہوئی, اب تو گورنمنٹ یونیورسٹیز کو پاس جتنے یعنی سیٹس ہیں اتنے اپلیکنٹس نہیں ہیں بعض ٹیکنالوجیز میں. اور بعض ٹیکنالوجیز لوگ پڑھ کے الیکٹریکل پڑھ کے وہ پھر کمپیوٹر میں چلے جاتے ہیں, اور یہ وہ پراپر جو ہے اس کا لیکن ڈائریکٹ ریلیشن اس سے بھی تو ہے نا کہ اپرچونیٹیز نہیں ہے. مطلب ایک بندہ 10 12 14 لاکھ روپے یا اس سے بھی زیادہ لگا کے وہ ایک ڈگری لیتا ہے, 4 سال لگاتا ہے, اور جب وہ مارکیٹ کے اندر آتا ہے تو ایک تو ہے نا کہ کم پہ شروع ہو جانا, وہ تو چلیں بندہ, لیکن اپرچونیٹیز فوراً نہیں ملتی تو لوگ پھر فیلڈ اس وقت سوئچ کر رہے ہوتے ہیں, MBAs کر رہے ہیں یا باہر جا رہے ہیں. ایک تو دیکھیے ہمارے زمانے میں اور اب میں یہ ہے کہ اپارچونیٹیز دیر آر سو مینی ڈفرینٹ فیلڈس اویلیبل. پہلے ہمارے زمانے میں کیا تھا, ڈاکٹر یا انجینئر, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اس سے بچا تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور کچھ تھوڑا MBA. بالکل بھائی یہ جو تھا یہ یعنی اف یو آر اے برائٹ بوائے اور گرل تو دیز ور دی فیلڈز یو کوڈ گو. بالکل. تو یہ سب تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میڈیا بھی کوئی چیز ہے اور یہاں بھی کوئی جا سکتا ہے, اور فری لانسنگ اور پتہ نہیں کیا کیا. مطلب یہ کہ اگر آپ مجھ سے آج بھی پوچھیں کہ آپ کو اگر دوسری زندگی ملے تو آپ کیا کرنا چاہیں گے, تو میں انجینئرنگ نہیں بلکہ میں ہسٹری کا پروفیسر بننا چاہوں گا. ہاں, تو میرا ہمیشہ سے شوق ہے اور میں نے ہمیشہ جو ہے اسلامک ہسٹری اور ورلڈ ہسٹری, مطلب آپ مجھ سے کسی دنیا کی کوئی سی بھی ہسٹری پہ, ہاں یعنی کہ ہاں اگر آپ یہ سوچیں کہ انگلینڈ میں وار آف دا روزز کیا تھی اور کن خاندانوں, تو وہ بھی مجھے اس کا, یا کتنے بادشاہ اور ان کے کیا تھے, یا پھر اسلامک ہسٹری اور وہ پوری ڈیٹیل اور اس آٹومن ہسٹری اور یہ ساری بیسائڈز اینڈ آل. تو یہ میری یعنی پیشن جو ہے وہ میرا ہسٹری ریڈنگ ہے, تو وہ الگ ہے. تو لیکن یہ کہ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ کیریئر کیا, تو وہ کبھی بھی اس زمانے میں یہ نہیں تھا کہ آپ ہسٹری پڑھ کے کوئی کیریئر کر سکتے. بالکل اب ایسا نہیں ہے. تو یو کین ڈو اے لاٹ آف تھنگ. اب میری بیٹی نے یونیورسٹی آف ٹورانٹو سے ابھی بیچلرس کیا ہے, تو اس نے ڈبل میجر کیا کمپیوٹر سائنس اور فلاسفی میں. تو مطلب اس وقت کی تو ڈسکشن ہی نہیں تھی کہ فلاسفی کون پڑھتا ہے. تو ہاں, لیکن یہ کہ اس زمانے میں بھی کچھ جو لوگ تھے ان کو اس بات کا ادراک تھا کہ یہ انجینئرنگ اور میڈیسن آر ناٹ دی اونلی فیلڈس. اچھا, آپ کیونکہ پاکستان انجینئرنگ کونسل سے بھی ریلیٹڈ ہیں اور اس کے ابھی جو الیکشنز آ رہے ہیں اس کے چیئرمین کے بھی کینڈیڈیٹ ہیں, انجینئرنگ کونسل کا کیا ڈومین ہے, کیا رول ہے, کیا کر سکتی ہے وہ؟ اچھا دیکھیے, یہ ایک وہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے, آپ اس سے کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو اس طرح کا ہے. 1976 میں پاکستان انجینئرنگ کونسل جو ہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت وجود میں آئی. ٹھیک ہے. اور اس کے حوالے یہ کیا گیا کہ انجینئرنگ کے پروفیشن اور ایجوکیشن کے تمام قوانین وہ بنائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک سمجھیے کہ ایک انجینئرس کی نیشنل اسمبلی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. تو انجینئرنگ کے جو بھی قانون بنیں گے وہ اس سے بنیں گے. اب اگر آپ یعنی ایک ڈیڈیکیٹڈ اور پروفیشنل اور ایماندار وہ وہاں پہ ہوں لوگ, تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے. یعنی اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم لوگ جو ہیں وہ یعنی پاکستان انجینئرز فورم 1996 سے اس نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے الیکشنز میں حصہ لینا شروع کیا. ٹھیک ہے. اور کبھی بھی ہم فل پینل کے ساتھ نہیں آئے, لیکن ہمارے کچھ ممبرز الیکٹ ہوتے رہے. اچھا. اور وہ ممبرز جو تھے وہ جب بھی الیکٹ ہوئے تو انہوں نے بڑا ریمارکیبل کام کیا. تو اس کے بائی لاز میں لیٹ 90s میں اور ارلی 2000 میں یہ چیزیں ڈالی گئیں کہ اگر کوئی فورن کمپنی پاکستان آئے گی تو وہ تمام پاکستانی انجینئرس کو امپلائی کرے گی, سوائے ان انجینئرس کے جس کا ایکسپرٹیز پاکستان میں نہیں. ٹھیک ہے. دوسری یہ ہے کہ جب بھی وہ پاکستان آئیں گے وہ پاکستانی فرموں کے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں گے اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی اور پاکستانی فرموں کا حصہ میجورٹی ہوگا. اس طرح کے قوانین بنائے گئے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس پہ عمل درآمد شروع ہوا. تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے لاہور اسلام آباد موٹر وے جب بنی جی, تو اس میں
ایک میں ابھی گیا ہوا تھا فیصل آباد, وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, تو اس میں یہ ہوا کہ پھر جو فریش انجینئرز ہیں ان کو وہ انڈکٹ کریں گے اپنے اس میں. تو انہوں نے تقریباً 600 فریش انجینئرز کو انڈکٹ کیا, اور وہ 3 سال تک انہوں نے وہاں ٹریننگ حاصل کی. اب وہ $1.3 بلین کا پروجیکٹ تھا. تو آپ سمجھیے کہ 600 لوگ, اور وہ پہلی دفعہ موٹر وے پاکستان میں بن رہی تھی. اسی طرح جب کوہاٹ ٹنل بن رہی تھی تو بھی ایک کثیر تعداد میں ینگ انجینئرس کو وہاں موقع دیا گیا, اسی رول کے تحت. اسی رول کے تحت, ہاں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کوہاٹ ٹنل بن رہی ہے تو ٹنلنگ کی ایکسپرٹیز پاکستان میں کریں تو ٹھیک ہے, ٹنلنگ کے ایکسپرٹس آپ لے کے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی روڈ اور نالی اور برج ہے تو اس کے تو ایکسپرٹس ہیں یہاں, تو وہ آپ پھر یہاں سے بنوائیں. تو اس طرح کے پھر یہاں پہ فالو ہونا شروع ہوئے. ٹھیک ہے. اب پھر فاسٹ فارورڈ 2014 اور 15 سی پیک کے معاہدے ہوئے. جی بالکل. تو اس وقت کے جو انجینئرنگ کونسل کے چیئرمین تھے, انہوں نے وہ جو قوانین تھے ان کو سائڈ لائن پہ رکھ دیا. ٹھیک ہے. اور کہا کہ جو سی پیک کے معاہدے ہیں اس میں یہ فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہوا کہ سی پیک کے معاہدے ہوئے, اور گورنمنٹ کے پریشر پہ یہ جو قوانین تھے ان کو بالائے طاق رکھ دیا گیا. اب $50 ارب کی انویسٹمنٹ آئی. اب $50 ارب کو ہم ایسے بول جاتے ہیں کہ 200 ارب اور 400 اور 50, تو ہمارے ذہن میں نہیں آتا. لیکن اگر اس کو 1 منٹ کے لیے آپ ویژولائز کریں کہ $50 ارب ہوتا کیا ہے, تو $1 ارب ہے 280 ارب روپے. ٹھیک ہے. 10 ارب ہے 2800 ارب روپے, اور 50 ارب وہ کوئی ہے 14,000 ارب روپے. یو کین ناٹ کمپریہینڈ دس مائنڈ باگلنگ فگر. صحیح ہے. 14,000 ارب روپے. اچھا, اب اگر آپ سوچیں کہ 14,000 ارب روپے کے پروجیکٹس لگ رہے ہیں, اور پاکستان کے انجینئرز کو اس میں ملازمتیں مل رہی ہیں, پاکستان کی کمپنیوں کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو رہی ہے, تو اب 10 سال کے بعد وہ تمام انجینئرز ایک یعنی ہر قسم کے فیلڈ سے وہ گزر چکے ہوتے, اور وہ مطلب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے. کمپنیاں جو ہیں پاکستانی, وہ پاکستان سے باہر جا کے پروجیکٹس حاصل کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی اور وہ بیس آ گیا ہوتا. لیکن ہوا یہ کہ اس کو سائڈ لائن کر دیا گیا. تو ایک صاحب ابھی مجھے ملے تھے جو کہ فیصل آباد میں ابھی میں گیا تھا, تو وہ بتایا تھا کہ 1992-3 میں جب وہ موٹر وے کا کام ہو رہا تھا, تو وہ ایک ینگ انجینئر وہاں گئے تھے ٹریننگ پہ, اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد 2018 میں یا کب یہ ایبٹ آباد کی موٹر وے بن رہی تھی. ٹھیک ہے. پارٹ آف سی پیک. تو دونوں پروجیکٹس جو تھے وہ $1.3 بلین کے تھے, اور انہوں نے کہا وہاں 600 پاکستانی انجینئر تھے, یہاں 0 تھے. یعنی $1.3 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہوئی یہاں, اس میں پاکستانی انجینئرس کو یعنی 0 امپلائمنٹ ملی. تو اب وہ کہتے ہیں ہم بڑی کوئی وہ NHA میں ڈائریکٹر وغیرہ تھے اس پروجیکٹ پہ, تو کہنے وہ ظاہر NHA وغیرہ کے تو پاکستانی تھے, لیکن انہوں نے کہا جو کام کرنے والے تھے, اور انہوں نے کہا ایک وہ یونیک پروجیکٹ تھا, اس میں 7 ٹنلز تھیں اور پتہ نہیں کتنے ہائی بریجز, اور یہ ماؤنٹینیس ریجن میں موٹر وے. تو وہ ایک یونیک پروجیکٹ تھا, لیکن پاکستانیوں کو اس میں یعنی ایٹ لیسٹ ظاہر ہے کہ بننے کے بعد تو فیسیلیٹی ہوا, لیکن بننے کے دوران پاکستانی انجینئرس کو کوئی حصہ نہیں ملا. صحیح. تو یہ جو ہوا, اس طرح کے کام جو ہوئے, تو وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے تھرو ہوئے. تو یہ اتنا بڑا رول ہے. لیکن اس کی سے جب آپ نے کہا کہ آپ نے کر بھی دی اس کی قانون سازی, اور اس کے بعد گورنمنٹ جب چاہے اس نے کہا نہیں بھائی یہ نہیں کرنا, تو پھر پاکستان انجینئرنگ کونسل کے جو الیکٹڈ باڈی ہے وہ کیا کر رہی تھی؟ نہیں, تو الیکٹڈ باڈی نے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کیا نا گورنمنٹ کو. اچھا. ہمارے 2-3 لوگ اس وقت تھے کونسل میں, 60 لوگوں کی کونسل ہے, انہوں نے خوب شور مچایا, لیکن وہ جو گورنمنٹ کا پریشر تھا, وہ جو باقی حضرات تھے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے.
میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ عرص پہلے جب یہ نہیں تھا تو ایک پل کا پروجیکٹ ایک کورین کمپنی کو دے دیا تھا, تو پاکستان انجینئرنگ کونسل کورٹ میں چلی گئی, اور انہوں نے جو ہے وہ اس وقت بھی گورنمنٹ کا پریشر آیا, لیکن اس وقت جو چیئرمین تھے انہوں نے اس کو برداشت کیا, انہوں نے کہا نہیں, وی ول ناٹ الاؤ اٹ. ٹھیک ہے. دے وینٹ ٹو کورٹ, اور کورٹ سے ڈیسیشن آیا. پھر اس کمپنی نے پاکستانی کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا, پھر اس کمپنی نے پاکستانی انجینئرس کو امپلائمنٹ دی, پھر وہ کام ہوا. تو اگر جو ہے نا پیپل آف کیریکٹر اینڈ انٹیگریٹی اینڈ نو ویسٹڈ انٹرسٹ, ہوتا کیا ہے کہ ہم اگر پچھلے 3-4 الیکشنز میں دیکھیں تو جو گورنمنٹ ہوتی ہے سٹنگ, اس کے سپورٹڈ لوگ جو ہیں وہ چیئرمین الیکٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں ظاہر ہے کہ وہ ان کے وہ بھی یوز کیے جاتے ہیں, گورنمنٹ کے وسائل بھی یوز کیے جاتے ہیں, گورنمنٹ کا پریشر بھی یوز کیا جاتا ہے. ایک دفعہ ہم بڑے اچھی ہماری کمپین جاری تھی پاکستان انجینئرس فورم کی, ملتان بہت زبردست وہاں ہو رہا تھا. اس کا جو لیڈ کر رہے تھے صاحب وہ وہاں کے ایک سرکاری آرگنائزیشن کے چیف انجینئر تھے. تو اس وقت کے جو وزیر صاحب تھے انہوں نے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ یہ نہ کریں. تو انہوں نے کہا میرے تو کمٹمنٹ ہے فورم سے, اور میں اتنے سالوں سے وابستہ ہوں, میں یہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, پھر ہم آپ کا تبادلہ کر دیتے ہیں. اور ان کا تبادلہ ہو گیا. اچھا. تو وہ ہماری ملتان کی کمپین ٹھپ ہو گئی. ظاہر جو آدمی لیڈ کر رہا ہو ایک دم سے اس کو غائب کر دیا گیا. تو اس طرح سے گورنمنٹ جو ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے, اور پھر اپنے پسندیدہ لوگوں کو وہ چیئرمین الیکٹ کرواتی ہے. ہوتے تو تھرو ظاہر ہے کہ ووٹنگ پروسیس ہے, لیکن یہ جو پری پول ریڈنگ اور یہ جو ہمارے دعوے ہیں, اور جو مطلب دعوے نہیں مطلب یہ آیا چیزیں ہیں, تو اس کے تحت پھر وہ اس طرح کے, تو اس طرح دیکھا گیا ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو پیپلز پارٹی کے سپورٹڈ پینل جو ہے وہ آ گیا. پھر جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی تو پی ایم ایل این کا سپورٹڈ پینل جو ہے وہ جیت گیا. اور پھر جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو پی ٹی آئی کے ایک سپورٹڈ پینل جو ہے وہ جیت گیا. اچھا, اب لوگ بعض انجینئرس کے ذہن میں شاید یہ ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کا سپورٹڈ پینل اگر انجینئرنگ کاؤنسل میں آ جائے تو انجینئرس کا کوئی فائدہ کروائیں گے وہ, حالانکہ ایگزیکٹلی دی اپوزٹ ہیپنس. اچھا, اگر وہ پینل وہ جو پی ایم ایل این سپورٹڈ پینل کی جگہ کوئی اور پینل ہوتا تو وہ انجینئرز کا اسٹیک سامنے رکھتا ہے, وہ انجینئر کا اسٹیک سامنے رکھتا ہے بجائے اس کے کہ گورنمنٹ کی خوشنودی یا ان کے جو بھی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے لوگوں کو اور انجینئرس کو سمجھنا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ گورنمنٹ سپورٹڈ پینل ہو. اچھا, ہزاروں انجینئرز ہیں پاکستان کے اندر, لیکن انجینئرز فورم کے یا انجینئرز کاؤنسل کے الیکشنز ہوتے ہیں اور وہ پتہ بھی نہیں لگتے کہ وہ ہو گئے. تو کتنا ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے اور اس کو کیسے آپ لوگ مینیج کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک وہ کہانی ہے, اور وہ بھی جو ہے کیونکہ کوئی ویزیبل کیمپین نہیں ہوتی نا, مطلب جو نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہے جی ہر جگہ کارنر میٹنگ ہو رہی ہے اور یہ وہ. تو انجینئرس کے درمیان کیا اس طرح کی آپ کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور اس سے کتنا امپیکٹ پڑتا ہے؟ جی چیزیں تو چل رہی ہوتی ہیں لیکن ناٹ ٹو دی ایکسٹینٹ وچ ظاہر ہے ویزیبلٹی ادھر ہی اس میں ہوگی. ٹھیک ہے, 3 لاکھ انجینئرز ہیں. 3 لاکھ انجینئرز ہیں. ٹھیک ہے, جن جو رجسٹرڈ ہیں پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل. ٹھیک ہے, اور ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہمیشہ لیس دین 20 رہا ہے, 15%, 17%. 3 لاکھ انجینئرز میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو باہر ہیں ملک سے؟ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ بھی ایک ڈیزائن کو. اوکے, یعنی 3 لاکھ جو رجسٹرڈ ہیں ایز ووٹر پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل میں, ظاہر ہے کافی تعداد باہر بھی ہے, تو وہ ہیں. اور پچھلے دفعے جو چیئرمین صاحب الیکٹ ہوئے تھے تو ان کے ووٹوں کی تعداد 15,000 تھی. اچھا ٹھیک ہے, پورے پاکستان سے 15,000 لوگوں نے 15-16,000 نے ووٹ نہیں دیا. جو الیکٹ ہوئے ان کو 15-16,000. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ باقی نہ کسی نے 10,000 لیا, کسی نے 4, لیکن جو ہائیسٹ ووٹ ملے جس کو 15,000 وہ 15,000 تھے. تو وہ جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ 5% پاپولیشن کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. صحیح ہے, جنہوں نے ووٹ دیا. ایسا ہے کہ اس کے پیچھے بھی ایک پوری ڈیزائن ہے ٹو میک پیپل ڈس انٹرسٹڈ
into the voting process so that the government supported people and candidates could be. ہاں کہ اس سے فرق کیا پڑے گا, کیا کوئی بھی آ جائے, کیا ہمیں جانے کی ضرورت کیا ہے, نکل. اور سب سے زیادہ یعنی لوئسٹ ٹرن آؤٹ جو ہے نا وہ کراچی کا ہے, ٹھیک ہے, جو وچ از سپوز ٹو بی یعنی ہب آف انجینئرنگ, وہاں سب سے کم ٹرن آؤٹ ہوتا ہے, لیس دین 10%. اچھا ہاں, تو یہ ایک وہ ہے. اچھا کیا سوری میں بات اس سے بھی کیا یہ گورنمنٹ سیکٹر کے بجائے, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کی یہاں پہ زیادہ جابس ہیں یا زیادہ انجینئرس پرائیویٹ سیکٹر سے ریلیٹڈ ہیں, اس وجہ سے کیونکہ ان کو میرا خیال میں ایک یہ بھی ہے نا کہ انجینئرنگ کاؤنسل ہیز ٹو ڈو سم تھنگ ود دا پیپل ورکنگ ان گورنمنٹ سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر کے لیے شاید وہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ بھی ایک ذہن میں آتی ہے بات. یہ بالکل صحیح نہیں ہے, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ ریگولیشنز ہیں, اوکے, اور ان کے اوپر یہ ہے کہ ان کو انجینئرس کو امپلائی کرنا ہے, جو قوانین بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے حساب سے ان کو انجینئرز رکھنا ہے, ان کو انجینئر شو کرنا ہے, وہ انجینئر کاؤنسل میں ان کی رجسٹریشن, ان کی ووٹنگ, وہ سب چیزوں کو وہ رکھنا ہے پراپر. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, سوری آپ کہہ رہے تھے کہ کراچی. اچھا, تو یہ ہوا ایسا ہے کہ انہوں نے ڈیزائن یہ کیا کہ عام جو انجینئر ہے اس کو اس پروسیس سے دور کر دیں. دیٹ از دا ڈیزائن. تو میں امریکن سوسائٹی آف سول انجینئرز کا ممبر ہوں پچھلے کئی دہائیوں سے, اور میرے پاس ہوتا یہ ہے کہ ایک آ جاتے ہیں جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے کہ مختلف کینڈیڈیٹس کون ہیں, ان کے سارے بایو ڈیٹا آ جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے میرے پاس ایک پن جنریٹ ہو جاتی ہے کہ میں پھر اس پن کے تھرو میں ووٹ کاسٹ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. 192 ملکوں میں امریکن سوسائٹی آف سول انجینئرز کے ممبرز ہیں, تو وہ 192 ملکوں میں اپنے بیٹھ کے اس کو ووٹ کاسٹ کر دیا انہوں نے, اور وہ ووٹنگ ہو جاتی ہے. اچھا, اب ہم جو ہیں نہ اس میں وہ کوئی کھانے ہوتے ہیں, نہ وہ دیگیں کھڑکتی ہیں, نہ ہو تو قیمے والے نان, اور انجینئرز میں بھی چلتے ہیں. ہاں, تو وہ چیزیں نہیں ہوتی. وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا ریزیومے کیا ہے, اس نے کچھ کام کیا ہے زندگی میں کہ نہیں کیا, انجینئرنگ میں کیا خدمات ہیں, پورٹ فولیو کیا ہے, اور اس کا پورٹ فولیو, پبلک سروس, یہ چیزیں دیکھتے ہیں لوگ. اچھا, اس میں جو ہے یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. یہاں پہ تو آپ نے بتایا جو پارٹی دیکھی جاتی ہے, جو پارٹی ہے بس چلو جی آوے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا کہ 150 پولنگ اسٹیشن بنا دیے ملک بھر میں. ٹھیک ہے. اب جو عام انجینئر جو ہے وہ تو 150 پولنگ اسٹیشنز جو کہ گوادر سے لے کے, اور وہ ظاہر ہے کہ جب آپ فزیکل بیلٹنگ ہوگی تو جا کے آپ کو تو اتنے اسٹیشن بنانے ہوں گے, اتنا بڑا ملک ہے. بالکل. تو اب ہمیں گوادر میں بھی اسٹیشن ہے, تو کشمیر میں بھی ہے, تو گلگت بلتستان, اسکردو میں بھی. تو آپ کو یہ سب جگہ تمبو لگانے, لوگوں کو بٹھانے کا انتظام کرنا ہے, اپنے پولنگ ایجنٹس پہنچانے. صحیح ہے. تو اٹس اے ہیوج ایکسپینس اینڈ اے ہیوج آرگنائزیشن ریکوائرڈ. تو عام انجینئر جو ہیں ان کو تو انہوں نے سائڈ لائن کر دیا کہ بھائی آپ کا کام نہیں ہے یہ. صحیح ہے. اچھا, دوسرا انہوں نے یہ کام کیا کہ پہلے جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو 10 سال آپ کی اگر انجینئرنگ کے ہو گئے تو آپ الیکشنز میں حصہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے یعنی اب انہوں نے اس کو بڑھا کے 20 اور 25 سال کر دیا. 20-25 سال آپ انجینئرنگ کی فیلڈ میں ہو تب آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں. واہ. تو 80% تو ویسے ہی فارغ ہو گئے, ڈس انٹرسٹڈ, کیونکہ وہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے. تو یہ سارے اچھا یہ چیزیں یعنی ہم نے جب الیکشن شروع کیا تو میں پہلی دفعہ جب میرے 13 سال کی تھی اسٹینڈنگ تو میں نے الیکشن میں چلا گیا. اب کوئی آدمی جب تک وہ 20 سال نہ ہو فار جنرل باڈی اور فار ہائر پوسٹ 25 سال نہ ہو تو وہ جا نہیں سکتا الیکشن میں. اور یہ بھی قوانین جو ہے ہمارے انجینئرز نے بنائے اسی وجہ سے کہ لوگوں کو ڈس انٹرسٹڈ کریں, اسی وجہ سے کہ جو اتنے تعداد باہر جا چکی ہے وہ کسی طرح ووٹنگ میں حصہ نہ لے. تو جو سوری اسٹیٹ آف فگرز ہے اس کی ٹرن آؤٹ کا, وہ اس کی وجہ یہ ہے. تو یہ چیزیں انہوں نے آہستہ آہستہ انٹروڈیوس کی, اور اس کے بعد وہ انجینئرس کو اس سے پھر تو یہ اتنا ہی ہونا تھا جتنا آپ بتا رہے ہیں. ہاں, تو یہ ہے, تو یہ چیزیں درست کرنے کی ضرورت ہے. تو جو باہر انجینئرز ہیں وہ کیسے ووٹ ڈالیں گے جب انہوں نے پولنگ اسٹیشن پہ نہیں آ سکتے؟ تو کیا پوسٹل بیلٹ کے تھرو آتا ہے؟ نہیں, وہ ڈال ہی نہیں سکتے. وہ ڈال ہی نہیں سکتے. یہ ہم 2024 کے الیکشنز کی بات کر رہے ہیں جو انجینئرس کا ہے. یہ بھی دیکھیں آپ کہ وہ انجینئرز کا الیکشن, اور کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے, 3 لاکھ ہیں ٹوٹل. تو بھائی آپ یہ تو لاکھوں پورے امریکہ کے اندر آپ بتا رہے ہیں 192 کنٹریز کے اندر وہ آن لائن کر دیتے ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے.
تو یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل میں جو الیکٹڈ لوگ ہیں انہوں نے کبھی اس کے اوپر سوچا نہیں, انہوں نے تو کام یہ کیا نا, سوچ کے کیا, سوچ کے یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, دس از دا ڈیزائن, دس از بائی ڈیزائن اینڈ وی نیڈ ٹو چینج اٹ. تو یہ جو ہے یہ انہوں نے یہ پورے پروسیس کیا ہے, لوگوں کو ڈس انٹرسٹڈ کر دیا ہے, گورنمنٹ سپورٹڈ پینلز آ جاتے ہیں, وہ پھر بجائے انجینئرنگ کا تحفظ کریں. مطلب آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ 14,000 ارب روپے کے پروجیکٹس میں پاکستانی انجینئرز لگے ہو تو کیا آج بے روزگاری اس طرح ہوتی جو ہے؟ کوئی انجینئرز بے روزگار ہوتا؟ 14,000 ارب روپے, مطلب یہ کہ تھوڑے سے انجینئرز گریجویٹ ہوتے ہیں نا ہر سال, تو اب تو کم ہو گئے بہت, آپ بتا رہے ہیں. ہاں کم ہوتے جا رہے ہیں, تو وہ ان کے لیے نوکری بھی نہیں ہے. تو اگر اس طرح کے ہوتے, آپ سوچیں کہ ان کے R&D کے ہوتا ہے کہ جو بھی پروجیکٹ ہوگا اس میں R&D کا انہوں نے 1% رکھا ہوا ہے کہ آپ R&D پہ 1% خرچ کریں گے. اگر آدھا % وہ اس پہ لگا دیں کہ جو نئے انجینئرس کو ٹرین کریں گے آپ, تو اب آپ سوچیں کہ ایک پروجیکٹ بلینز آف ڈالر کا ہے. صحیح. میں نے آپ کو ایک پروجیکٹ بتایا کہ ایبٹ آباد روڈ جو ہے 1.3 بلین ڈالر. تو 1.3 بلین ڈالر کو پھر میں آپ کے سہولت کے لیے 350-400 ارب روپے, 400 ارب روپے کا 1% ہوتا ہے 4 ارب روپے, اور اس کا آدھا % میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ینگ انجینئرس کی امپلائمنٹ ہو جائے تو بھی 2 ارب روپے ہو گئے. اب 2 سال میں اگر 2 ارب ہے تو ہر سال 1 ارب روپے. تو اگر ایک انجینئر کو آپ 1 لاکھ روپے, میں نے یو کین امیجن کہ جسٹ with this small percentage you can provide employment to all the engineers. صرف یہ کر دیں کہ R&D کا جو 1% ہے یا اس میں آدھا % ایڈ کر دیں کہ انجینئرس کو, یا اسی R&D میں سے آپ کہیں کہ آدھا % جو ہے نا آپ ینگ انجینئرس کو امپلائمنٹ دیں. اچھا, ایک تو آپ نے بھی بتایا نا کہ جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے عموماً وہی الیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو ہر باڈی اپنا ظاہر سی بات ہے یہی مارکیٹ کر رہی ہوگی کہ بھائی ہم PMLN کے ہیں, ہم پیپلز پارٹی کے ہیں, ہم PTI کے ہیں. تو اس پورے سینیریو میں پاکستان انجینئرز فورم وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, یا وہ کس کی طرف سمجھیں کس کی طرف سے کس بیہاف پہ کر رہا ہے, یا انجینئرز کے بیہاف پہ کر رہا ہے آزاد لوگ ہیں؟ کوئی ہمارا, کیونکہ ہمارا اگر آپ پینل دیکھیے گا تو اس میں ہر مکتبہ فکر کے اور ہر اس کے لوگ موجود ہیں. تو اس میں آپ کچھ PMLN کے بھی ڈال لیں تاکہ کچھ لگے لوگوں کو. اگر کسی کی پرسنل پریفرنس PMLN ہے تو وی ہیو نو پرابلم ود دیٹ. اگر کسی کی PTI ہے تو وی ہیو نو پرابلم ود دیٹ. لیکن ان کو ان چیزوں پہ جو میں نے آپ کے سامنے بتائیں کہ انجینئرز کے مفادات کے اوپر, وہ پھر ان کی پارٹی لائن سے ہٹ کے چلنا ہوگا. ان کو پھر پاکستان انجینئرز فورم کی جو ہے رہنما اصول اس کو فالو کرنا ہوگا. صحیح. تو اگر اس کے لیے تیار ہیں اور وہ پرسنلی PTI کے ہیں تو no problem. لیکن آپ تو پھر یہ ریسیپی آف فیلئر کی طرف نہیں جا رہے کہ جس کی گورنمنٹ ہے وہی ہوتا ہے تو بس پھر ہم تو گوئنگ تھرو دا موشن. یہ تو دیکھیے, یہی تو گورنمنٹ, یہی تو لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر یہ سمجھ کے دے رہے ہیں, اور لوگ ہمیں یہی بتاتے رہے نا یار کہ پچھلے دفعے 4 دفعوں سے تو یہی ہو رہا ہے, تو آپ کیوں اکیلے جا رہے ہیں؟ تو اگر آپ کبھی بھی اکیلے نہیں جائیں گے, میں نے آپ سے کہا کہ اگر جو ہے آپ کو جانا ہے, لاہور میں ہے اور کراچی کی طرف جانا ہے اور رخ آپ نے پشاور کی طرف کیا ہوا ہے, تو آپ کبھی بھی کراچی نہیں پہنچیں گے. صحیح. یو نیڈ ٹو سیٹ یور ڈائریکشنز رائٹ. جب آپ کے ڈائریکشن رائٹ ہوں گے اور چلنا شروع کریں گے تب جا کے آپ پہنچیں گے نا وہاں پہ. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کی پالیسی کو نہیں اپنانا, بلکہ لوگوں کو یہی سمجھانا ہے کہ اگر انہوں نے گورنمنٹ والے کو خاص طور سے اگر انہوں نے اس کے ساتھ چلے گئے تو وہ جو ہے وہ پھر اٹس اے ریسیپی فار کیٹاسٹرافی. اب ہمارے پاس جو مطلب مختلف گروپ چل رہے ہیں اس میں کوئی PMLN سپورٹڈ ہے, کوئی PPP سپورٹڈ ہے, تو وہ بھی گورنمنٹ ہے, وہ بھی گورنمنٹ ہے, یہ وہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں, وہ آپس میں بھی ہے, تو وہ یہ سب چل رہا ہے. صحیح. تو یہ اس میں سے ہٹنا ہے. اچھا, آپ یہ بتائیں 3 لاکھ انجینئرز آپ نے بتائے, ان تک آپ کے پیغام کو یا مینیفیسٹو کو پہنچانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب کس طرح 3 لاکھ لوگوں تک پہنچ رہی ہے؟ دیکھیے, اس کے ملٹی ڈائمینشنل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں سوشل میڈیا کا بہت ذکر ہے اور اس کے بہت امپیکٹ ہے. ہم نے دیکھا گزشتہ انتخابات میں کہ ایک پارٹی جس کو جلسے وغیرہ نارمل جو پروسیس ہے اس سے وہ نہیں کر سک رہے تھے. اس کی اجازت نہیں تھی. اس کی اجازت نہیں تھی اور وہ دے ور ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو اٹ.
بٹ اگین دے آلموسٹ سویپٹ دا پولس. ٹرو. تو آپ چاہے ان کے حامی ہوں چاہے مخالف ہوں, یہ چیز تو آپ دیکھیں گے نا کہ یہ تو اس میں دو چیزوں کا جو ہے نا آپ دیکھیے گا کہ عمل دخل ہے اگر آپ اس کو انالائز کریں. ایک تو سوشل میڈیا اور ایک جو ہے موبلائزنگ دا یوتھ. تو ہمارے یہاں بھی جو ہے نا وہ موبلائزنگ دا یوتھ از دا کی آف سکسیس. آپ اگر یوتھ کو یہ باور کرا دیں کہ جس طرح سے یہ چل رہا ہے اس سے جو ہے نا وہ کوئی آپ کی بہتری نہیں ہونے والی. آپ کو ڈی فرینچائز رکھ کے وہ آپ کے متعلق قوانین پراپر نہیں بنا سکیں گے. تو وہ یوتھ کو ایک تو یہ باور کرانا ہے اور دوسرا یہ پیغام تھرو سوشل میڈیا زیادہ پہنچنا ہے. تو یہ ایک ایسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایسپیکٹ ہوتا ہے کہ ہم ہر جو ادارہ ہے اس میں اگر آپ کو یاد ہو ڈور ٹو ڈور کمپین, مطلب یہ کہ ہم مختلف یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. ابھی میں گیا ہوا تھا فیصل آباد, اور تو ان کی جو بڑی انڈسٹریز ہیں 100 انجینئرز ایک انڈسٹری میں ہیں, ان کے پاس جا کے ان کو ایڈریس کرنا. اسی طرح پھر ہم نے ایک بڑا پروگرام فیصل آباد میں کیا جس میں 700 انجینئرز ور انوائٹیڈ اینڈ دے اٹینڈیڈ. تو وہ پھر جو ایک اس کا امپیکٹ ہے وہ بھی ایک ہوتا ہے. تو پھر ہم لاہور آئے, پھر وہاں وابڈا ہاؤس اور یہ اور جو ان کا واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے, اور تو یہ ایک یہ اینگل ہے کرنے کا. لیکن جو میجر وہ ہے نا تھرسٹ, وہ اٹ شوڈ بی سوشل میڈیا اینڈ موبلائزنگ. اچھا, ویسے ادر اس سے تھوڑا سا ہٹ کے جو آپ نے فیکٹرز بتائے نا یوتھ کے اور سوشل میڈیا کے پچھلے الیکشنز کے اندر, ایک فیکٹر اور بہت امپورٹنٹ تھا اور وہ تھا مظلومیت کا فیکٹر, ریوولٹ کا فیکٹر, ظلم کا بدلہ ووٹ سے کا فیکٹر. تو کیا آپ بھی پاکستان انجینئرز فورم میں یہ چیز اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں؟ پاکستان انجینئرز فورم تو اتنا ہی مظلوم ہے جتنا عام انجینئر مظلوم ہے. ایک بات تو یہ ہے. تو یہ ریئلائزیشن کرانا ہے انجینئرس کی کہ وہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے. ونس دے ول ریئلائز اٹ they will never go for these people. Sahi. Those who have been tested and those who have brought the engineering profession to this abyss. وہ جب ان کو پتہ ہو کہ جی یہ پینل جو ہے اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا. یعنی میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ جو سی پیک کا جو ہوا فیاسکو, وہ لوگ ابھی بھی الیکشن میں امیدوار ہیں جنہوں نے 10 سال سے بڑھا کے 20 اور 25 سال کر دیا, جنہوں نے وہ فارنرز اور وہ جو بھی تھے سب کو ڈی فرینچائز کر دیا, وہ لوگ بھی امیدوار ہیں. تو لوگوں کو ریئلائز کرانے کی ضرورت ہے کہ بھائی انہوں نے پچھلی دفعہ تو یہ حرکت کی اور انہوں نے یہ حرکت کی, اب آپ کس منہ سے جو ہے دوبارہ ووٹ مانگنے آ گئے. تو آپ کے مینیفیسٹو میں کیا ہے کہ آپ اگر الیکٹ ہو گئے چیئرمین, جی تو آپ کیا ایسی, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کئی چیزیں ہیں. مطلب ایک تو یہ چیزیں جو آپ کو سامنے آ گئیں کہ یہ جو ووٹنگ کا ایج ہے, اور پھر جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے, اور وہ ری فرینچائزنگ آف انجینئرز ہے. مطلب آپ دیکھیے کہ کسی بھی آپ پوچھیے نا کسی بھی گریجویٹ سے, آپ خود ماشاء اللہ انجینئرنگ گریجویٹ ہیں, تو آپ کے بیچ کے کتنے فیصد لوگ باہر ہیں؟ زیادہ تر کہیں 50 ہوتا ہے, کہیں 40 ہوتا ہے, کہیں 60 ہوتا ہے. تو وہ سب تو ڈی فرینچائزڈ ہے نا. تو وہ چاہیں بھی آپ کو کسی کو ووٹ کرنا تو کر ہی نہیں سکتے. اور پھر ایک یہ کہ بھائی آپ کی عمر اتنی ہو, یعنی جب تک کہ آپ کے یعنی سفیدی نہ جل کے آپ کے بالوں پہ تو آپ الیکشن نہیں لڑ. یعنی بے نظیر بھٹو مرحومہ 35 سال کی عمر میں پورے پاکستان کی وزیر اعظم بن گئی. ایک نیشنل اسمبلی کا ممبر 25 سال کی عمر میں ایم این اے بنتا ہے, اور اس کے بعد وہ وزیر بن سکتا ہے, واٹر اینڈ یا جو بھی انجینئرنگ کاؤنسل کو کنٹرول کرے اس کا وزیر بن سکتا ہے. لیکن اس باڈی کا ممبر بننے کے لیے اس کو 45-50 سال کی عمر اس کی ہونی ضروری ہے. تو کین دیر بی اینی تھنگ مور ریڈیکولس. مطلب وزیر اعظم کے لیے تو کوئی 35 سال کی, اور شی واز اے سکسیزفل فار دیٹ میٹر پرائم منسٹر. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ 18 سال والا قومی الیکشنز میں ووٹ دے سکتا ہے, لیکن یونینز جو اسٹوڈنٹس کی ہوتی تھی اس کے لیے اس کے پر پابندی ہے کہ وہ اپنے مسئلوں کے لیے کسی کو الیکٹ نہ کر سکے یا نہ کھڑا ہو سکے. بلکہ یہ ہوا تھا امریکہ میں پہلے 21 سال کی تھی عمر کی حد نا وہ ووٹنگ کے لیے. ٹھیک ہے. تو ویٹنام وار ہو رہی تھی,
تو اس میں جو فوجی تھے ان کی بھرتی کی عمر 18 سال تھی. تو وہ یہ کہتے تھے یو کین ڈائی فار یور کنٹری بٹ یو کین ناٹ ووٹ فار یور. تو پھر گورنمنٹ کو مجبوراً وہ 21 سے 18 سال پہ لے گئے کہ بھائی کم سے کم جس کو آپ سرحد پہ بھیج رہے ہیں اس کو اتنا تو حق دیں کہ وہ اپنے لیڈر کا انتخاب تو کر سکے کہ وہ کیا ہو. تو اس طرح یہ چیزوں کو واپس لانا ہے. پہلے تو جیسے میں نے آپ کو جو انکریکٹ چیزیں ہوئی، مثلاً یہ لا موجود ہے کہ کوئی بھی فارن کمپنی پاکستانیوں کو ایسا نہیں کر سکتی کہ بائی پاس کرے انجینئرس کو. اس کو سارے انجینئر پاکستانی رکھنے ہوں گے سوائے ان کے جس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے. مطلب دس از اے لا. دس لا ہیز بین پاسڈ بائی نیشنل اسمبلی آلسو، یعنی ریکٹیفائڈ بائی پاس بائی پاکستانی ریکٹیفائڈ بائی نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ. تو یہ لا آف دا یعنی لینڈ ہے. اب اس میں اگر آپ ایگزمپشن نہیں دیں تو یہ ہو نہیں سکتا. صحیح. تو یہ چیزیں جو ہیں تو آپ کو ایڈہرنس کرنی ہے. آپ نے جو مینیفیسٹو کا پوچھا تو ایڈہرنس ہے اپنا جو بائی لاز ہیں جی اس پہ مکمل ایڈہرنس کی ضرورت ہے کہ آپ اس میں لوپ ہول نہ کریں. صحیح. تو یہ بھی ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ ہے. پھر مینیفیسٹو میں آپ دیکھیے کہ تمام جو سروسز ہیں ان کے کیڈرز ہیں. مثلاً یہ کہ پولیس سروس آف پاکستان پولیس کا کیڈر ہے، فارن سروس آف پاکستان فارن آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس جو آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کرتے ہیں ان کا کیڈر ہے. یہ ایون پوسٹل سروس پوسٹل سروس بھی پاکستان میں ہے، لیکن انجینئرنگ سروسز آف پاکستان نہیں ہے. تو یہ جو ہے کہ ایک کیڈر ہو جو یعنی انجینئرس کا جو کیڈر ہو، اس سے وہ جیسے دوسرے اس میں ہوتا ہے کہ آپ گریجویٹ ہیں، اس کے بعد آپ جا کے ایک امتحان دیں گے، اس کے بعد آپ کی ٹریننگ ہوگی، اس کے بعد آپ ایک اس میں آ جائیں گے، اور اس کے بعد آپ ہی جو ہے وہ ترقی کرتے ہوئے چیف سیکرٹری اور سیکرٹری بنتے ہیں، یا فارن ایمبیسڈرز بنتے ہیں، یا فارن سیکرٹری بنتے ہیں. اپنے اپنے کیڈر میں لوگ یا ڈی آئی جی اور آئی جی بنتے ہیں. تو کیوں نہ انجینئرز بھی ایسا ہو کہ وہ جو انجینئرنگ کی تقریباً یہاں 1 درجن منسٹریز ہیں اور کسی کا بھی ہیڈ انجینئر نہیں ہے. اچھا. ہاں. تو کیونکہ وہ انجینئر کو بائی ٹریننگ وہ اس طرف جانے نہیں دی گیا ہے. صحیح. تو ہم کیوں اگر وہ انجینئرنگ کیڈر ہوگا تو وہ یعنی جو اس کا بیوروکریٹک ٹریننگ ہے وہ بھی اس کو ملی ہوئی ہوگی، اور پھر وہ اپنے اس میں جا کے وہ کارنامہ انجام دے سکتا ہے جو عام بیوروکریٹس نہیں انجام دیتے. مثال کے طور پہ جب یہ آئی پی پیز کے معاہدے ہو رہے تھے، جی مشہور زمانہ، تو پاکستان انجینئرز فورم میں ہم نے اس کے خلاف بڑی مہم چلائی. ٹھیک ہے. اچھا. ہاں. اور اب آپ سوچئے کہ اتنا بڑا یہ ہے ناسور، یعنی اسٹرینگولیشن آف دی اکانومی اینڈ کامن مین بوتھ، بالکل ایک ساتھ یہ آئی پی پیز کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن پاکستان انجینئرنگ کونسل کا آپ نے کوئی بیان سنا کبھی کسی اس میں کہ بھائی یہ کیوں ہوا، اس کے کیا ریکٹیفائی ہونا چاہیے؟ یعنی دی پریمیئر باڈی آف انجینئرز از الوف. تو یہ صورتحال جو ہے نا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ڈیسیژن میکنگ میں مطلب ڈورمنٹ قسم کی ایک باڈی لگ رہی ہے جس کا کوئی وہی نہیں ہے. تبھی تو اسی لیے تو لوگ ووٹ دینے کیوں مطلب کہیں کہ یار انہوں نے بھی یہی کرنا ہے، انہوں نے بھی یہی کرنا ہے. تو یہ جو ہے نا، کیونکہ وہ گورنمنٹ الائنڈ ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کے خلاف جانا نہیں چاہتے. تو وی نیڈ پیپل ان پاکستان انجینئرنگ کونسل ہو ہیو نو sort of lineage towards any government. کوئی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ہیں یا نہیں، وہ انجینئرس کے مفادات کا خیال کرے. تو ہم نے اس کے خلاف چلائی. ہم نے کئی ایکسپرٹس کو بلایا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 25 سال پہلے ان ایکسپرٹس نے کہا کہ کچھ عرصے بعد بجلی تو بہت ہوگی لیکن خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ 25 سال پہلے ان ایکسپرٹس جو انجینئرس تھے انہوں نے یہ کہا، اور ہم نے پریس کانفرنس اور یہ سب بھی کی اس زمانے میں جو ہمارے بس میں تھا انجینئرس فورم کے لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ بھائی یہ جاگ جاؤ، یہ جو ہے اس طرح ایک وقت آئے گا کہ انہوں نے خود کہا تھا. اگر مجھے صحیح یاد ہے تو شمس الملک صاحب تھے جو چیئرمین وابڈا رہے تھے کسی زمانے میں، ان کے ہی الفاظ تھے کہ بجلی تو بہت ہوگی لیکن خریدنے کے سکت کسی میں نہیں ہوگی. تو یہ صورتحال آ گئی. تو اگر یہ جو پروسیس تھا جس میں جو منسٹریز انوالو تھیں، اگر اس میں انجینئرز ہوتے تو کیا وہ اس کو نہیں گائیڈ کرتے ان کو، گورنمنٹ کو؟ یا اچھا، یہ آپ کا پورا پینل آپ جا رہے ہیں الیکشن کے اندر انجینئرس فورم کی طرف سے،
تو کوئی ایسا تو نہیں کہ ون مین آرمی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کا پورٹ فولیو، آپ ایز کینڈیڈیٹ، چیئرمین کے کینڈیڈیٹ، باقی کیا کون سی پوسٹ ہوتی ہیں جن کے لیے الیکشنز ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، واٹ ایز پی ایف ہیز ٹو آفر؟ ایسا ہے کہ اس کی جو باڈی ہے وہ ایک چیئرمین ہے، ایک سینئر وائس چیئرمین ہے، چاروں صوبوں کے وائس چیئرمین ہیں، اس کے بعد ہر ڈسپلن سے ممبر آف دا ایگزیکٹوز ہیں. اب ڈسپلن سے نمبر اس طرح طے کیے گئے ہیں کہ فرض کیجئے کہ 3 لاکھ انجینئرز ہیں، تو اس میں 50,000 سول انجینئرز ہیں، تو 1/6 جو ہے وہ سول انجینئرز الیکٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، پروپورشنیٹ ہے. اور اسی طرح یہ پروپورشن جو ہے وہ صوبوں میں بھی ہے، مطلب ہر صوبے میں سول انجینئر کتنے ہوں گے، وہ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس صوبے میں سول انجینئرز رجسٹرڈ کتنے ہیں صحیح اس ڈومیسائل میں. تو اس طرح نمبرز جو ہیں وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں. اب مثال کے طور پہ الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، تو الیکٹریکل انجینئرنگ کے 6 ممبرز جو ہیں وہ پنجاب میں ہیں، 2 سندھ میں ہیں، 2 KPK میں، 1 بلوچستان. ٹھیک ہے، وہ اسی پروپورشن کے حساب سے، اس پروپورشن کے حساب سے پنجاب میں سب سے زیادہ انجینئرز ہوں گے الیکٹریکل. صحیح ہے. اب اگر سول پہ آ جائیں تو پنجاب میں بھی 3 ہیں اور سندھ میں بھی 3 ہیں، اوکے، اور KP میں 2 ہیں اور بلوچستان میں. آپ کا پینل ہر جگہ ہے؟ ہر جگہ ہے، ہر ڈسپلن میں ہے، ہر پوسٹ کے لیے ہے. ہمارے سینئر وائس چیئرمین جو ہیں سید امتیاز حسین شاہ ہیں، لاہور سے، ایکچولی ملتان سے بلانگ کرتے ہیں لیکن کنسلٹنٹ ہیں، لاہور میں ان کا آفس ہے. پھر ہمارے جو وائس چیئرمین ہیں وہ حافظ حیدر علی ہیں، وہ بھی لاہور میں ہیں. تو اس طرح وہ مختلف ہیں. جو ہمارے کراچی میں سول انجینئرنگ کے جو ہے وہ ڈاکٹر بشیر لاکھانی بہت مشہور معروف کنسلٹنٹ ہیں، واٹر ریسورس پہ وہ اتھارٹی ہیں پاکستان میں، وہ ہمارے سول کے کینڈیڈیٹ ہیں. پھر ڈاکٹر عبدالسمیع قریشی ہیں جو کہ پرو وائس چانسلر مہران یونیورسٹی. تو اس طرح کے ہم نے اکیڈمیا اور فیلڈ کے انڈسٹری کے لوگوں کو ایک وہ بنایا. اسی طرح پنجاب میں جو ہمارے الیکٹریکل کے ہیں تو 3 جو ہیں وہ پاور سیکٹر میں سے ہیں، پھر 1 جو ہیں وہ اپنا اکیڈمیا میں سے ہیں. تو اس طرح کر کے ایک پورا ایک گلدستہ بنایا ہے جس میں ہر شعبے کا، لیکن سب کے لیے جو ہے نا شرط جو بھی ہے وہ ایک ہے. پاکستان انجینئرز فورم کے 3 اصول ہیں. اگر ان 3 اصول پہ کاربند رہنا ہے آپ نے، irrespective of your religious as well as your political affiliations. تو آنیسٹی، ڈیڈیکیشن اینڈ پروفیشنل ایکسلنس، یہ اصول ہیں. آنیسٹ رہیں. اگر آپ میں ان میں سے کوئی کسی اصول پہ آپ کو وہ نہیں، آپ نہیں ہے، تو وہ پھر آپ یو ول ناٹ بی اے ممبر آف پاکستان انجین فورم. صحیح. تو اس طرح کر کے انشاءاللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمیں اس میں کامیابی ہوگی. تھینک یو ویری مچ سر. 18 اگست کو الیکشنز ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب بھی کرے. اور یہ فورم اوپن ہے اسد اعجاز پوڈ کاسٹ کا کہ اس کے اندر کوئی بھی کینڈیڈیٹ، کوئی بھی لوگ آ سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے یہ پلیٹ فارم ان کے لیے بھی اویلیبل ہے. اور سر وش یو بیسٹ آف لک، اور آپ کے جو عزائم ہے، جو مینیفیسٹو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ آپ کو پورا کرنے کی توفیق دے. ضرور بتائیے گا پوڈ کاسٹ کیسا لگا، اور کمنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہے. کوئی بھی سجیشن ہو، کوئی بھی سوال ہو تو ہم کاظم منصور صاحب کو بھیج کے اس کا جواب بھی لے لیں گے. تھینک یو ویری مچ سر.